وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لموالیہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 360 ہجری نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں نقل کی۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ لسان نبوت میں بہترین انسان کون ہے، تو 8واں خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ شریعت نے اس بارے میں ہمیں نہایت فکر مند بھی کیا ہے اور اس کی تعلیمات پہ بہت زور بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ کی زبان پہ 2 نصیحتیں تھیں، الصلاۃ، نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دے کر امت کو درس دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں غربت میں رکھا، تمہیں مال میں رکھا، اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے اور وہ تنگ دستی کی زندگی میں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ تو انسان کے ماتحت اگر کوئی ہو، فیکٹری میں کام کر رہے ہوں، ملازم ہوں، مزدور ہوں، اب بات پہ انہیں ڈانٹنا کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے دینا، سب کے سامنے انہیں بے عزت کر دینا، ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہ رکھنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر انہیں فقر میں رکھا، آپ کو دولت دی، تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے بہترین عمل کر کے کون آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو آزمائش میں رکھا ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں اللہ کے ہاں معزز بنے تو ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، نوکروں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک قائم کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں، غلام کو مار رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو ان اللہ تعالی اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی آپ کو قدرت ہے اس غلام پر، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ پر قادر ہے۔ اللہ آپ پر قادر ہے، لیکن اللہ آپ کو فوراً سزا نہیں دیتا، آپ کے گناہوں پر اللہ آپ کو معاف کرتا ہے، تو تم بھی اس کو سزا نہ دو اور اسے معاف کر دو، جیسے اللہ تمہیں معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو۔ آپ نے جب یہ جملہ فرمایا، ابو مسعود انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ گواہ رہو، میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اب حسن سلوک کیا ہے اپنے نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ؟ تو 5 باتیں میں عرض کرتا ہوں، ان 5 چیزوں کی رعایت رکھی جائے تو یہ حسن سلوک ہے۔ تو نوکروں کے ساتھ محبت بھی ہوگی، خادموں کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہوگا، اللہ کی رضامندی بھی ہوگی اور زندگی خوشگوار بھی ہوگی۔ نمبر 1، جب بھی انہیں پکارا جائے تو نام لے کر پکارا جائے۔ کبھی انہیں بس اوقات دیکھا یہ جاتا ہے نوکر کہہ کر، او کہہ کر، ٹگنا کہہ کر، لمبا کہہ کر، اس طرح کے برے باتوں سے، برے القابات سے پکارا جاتا ہے، یا اس طرح کے سخت جملے کسے جاتے ہیں۔ تو جب بھی نام لیں تو نام لے کر پکاریں، نام لے کر پکارنے سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب بھی خادم سے، ماتحت سے ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مسکرا کر ملیں تو آپس میں محبت قائم ہوگی، ان کے دلوں میں آپ کے لیے اور عقیدت ہوگی۔ اور نمبر 3، عفو و درگزر، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، اس سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہیں، میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اللہ نے اگر آج اسے فقر میں رکھا، مجھے دولت دی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور انسان اس کو یہ درجہ رکھے کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا، اس سے غلطی ہو جاتی، کیا میں یہ جملے اسے کستا؟ کیا میں اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیتا؟ کیا میں اسے سر عام بے عزت کرتا؟ کیا میں اس کی عزت کو یوں نیلام کرتا؟ جب نہیں کرتا تو یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے، تو ہمیں اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، اس لیے عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ نمبر 4، تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو تواضع پسند ہے۔ متواضع انسان جتنا تواضع میں رہتا ہے، اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جو اپنے نوکروں کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے، بس اوقات اللہ تعالیٰ ایسے متکبر آدمی کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے جو اپنے خادموں کے ساتھ تکبر سے، رعونیت سے پیش آئے اور ان پر ظلم کرے۔
اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے جو موجودہ دور میں پیش آئے، نیکی کی تو اس کا بدلہ ملا، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کیے تو گناہوں کا بدلہ بھی دنیا میں ملا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص فوج کے اندر تھے، اور فوج میں جب وہ لٹیر ہوئے تو اب ان کے دو ہی شوق تھے۔ ایک شوق یہ تھا کہ ان کے جیب میں 1,00,000-2,00,000 روپے ہوتے تھے، جب بیٹھتے پیسے سب کے سامنے رکھتے، پیسے گننا شروع کر دیتے۔ نمبر 2، مرسیڈیز گاڑی تھی، اس میں یہ گھومتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے لٹیر ہونے کے بعد اپنی بہت بڑی زمین خرید لی اور اس میں فصل کی کاشت ہوتی تھی۔ مزاج میں تکبر بہت تھا، انہوں نے بہت سے نوکر اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اب وہ زمینوں میں خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنی زمین پر آیا اور ایک کسان کو بلایا، وہ آیا اور جس کام کا انہوں نے کہا اس نے اس کام کو کر دیا۔ اب دوسرے کام کے لیے کہا، وہ جا رہے تھے، جانے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اس نے کہا میں نے تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا میں جا رہا تھا۔ تو اب اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا، اس کے پیچھے بھاگا۔ اب کسان آگے آگے ہے نوکر اور یہ پیچھے پیچھے ہے، وہ دوڑتا ہوا جان بچانے کے لیے آگے بڑھا اور قریب میں ایک جھونپڑی تھی، اندر گھس کے کنڈی لگا دی۔ اب اس نے دیکھا کہ اندر سے کنڈی، اس نے باہر سے کنڈی لگا کے بند کی اور یہ اپنی گاڑی کے پاس آیا اور مرسیڈیز گاڑی سے اس نے پیٹرول نکالا اور نکال کے اس کے اوپر ڈالا اور وہیں آگ لگا دی، اور اس اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو، مزدور کو اس نے زندہ جلا دیا۔ ہر عمل کی سزا ملتی ہے انسان کو، خصوصاً ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ واملی لہم ان کیدی متین، ہم مہلت دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بہت سخت ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، ہر برے عمل کا بدلہ انسان کو ملتا ہے۔ اب اس نے جو ظلم کیا بھی اللہ کی پکڑ میں آیا، چند ماہ گزرے تھے کہ اس کو فالج ہو گیا، اب اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا جب فصل پک گئی تو اس نے کہا میں بھی اپنی فصل پہ جاتا ہوں، اپنے ایک نوکر سے کہا مجھے گاڑی میں بٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ حضور آپ چل پھر نہیں سکتے، تو کہا نہیں میں گاڑی میں جاؤں گا اور جا کر وہاں دور سے اپنی فصلوں کو دیکھوں گا۔ انہوں نے اسے گاڑی میں ڈال دیا، چونکہ چلنا پھرنا تو اس کا محال تھا، فالج تھا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، حالات ایسے آ گئے تھے کہ اس کا بول و براز اس کے بستر پہ ہوتا تھا۔ اب وہ اسے گاڑی میں لے کر گئے اور چلتے چلتے وہاں زمین کے جب قریب پہنچے تو آگے فصل تھی، آگے گاڑی لے جانا مشکل تھا، تو ایک جگہ پر اس نے کہا یہیں پہ گاڑی روک دو۔ اپنے نوکر سے کہا جا کر وہ جو میری زمینیں ہیں اس میں چکر مارو، دیکھو فصلیں کس طرح ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدور نہیں کر رہے۔ تو وہ تو وہاں چلا گیا اور اسے گاڑی میں ہی بٹھا دیا۔ گاڑی میں اے سی لگا ہوا تھا، یہ گاڑی کے اندر تھا، قریب میں گنے کی فصل تھی۔ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا اور اس نے سگریٹ کے لیے جیسے ہی تیلی لگائی، اپنا سگریٹ لگایا تو اس نے تیلی وہیں پھینک دی۔ اب وہ جو گنے کا جو درخت تھا اس میں ارد گرد گھاس بھی تھی اور چھوئی بھی پھیلی ہوئی تھی، یہ آگ کو بہت جلد پکڑ لیتی ہے۔ عموماً اسی سے گڑ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آگ کو جلدی لیتا ہے اور آگ کی حرارت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے جیسے تیلی ڈالی ایک دم آگ بھڑک گئی، وہ شخص تو آگے چلا گیا، آنن فانن یہ آگ بھڑکی اور آگ بھڑکتے بھڑکتے اس کی گاڑی تک آئی اور یہ شخص زندہ گاڑی کے اندر جل کے راکھ ہو گیا۔ اب وہ جو خادم زمین پہ گیا ہوا تھا وہ وہاں سے جب لوٹ کر آیا، پتہ چلا فلاں جگہ آگ لگی ہے، وہ جب پلٹا تو کیا دیکھا، اتنی دیر میں جیسے پہنچنا تھا وہ شخص جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ اب یہ وہی جگہ تھی، وہی مقام تھا جس جگہ اس نے اپنے مزدور کو جلایا تھا۔ تو اللہ کا کرنا دیکھیے، اللہ نے ظالم کو کیسی سزا دی، اس نے اپنے نوکر پہ ظلم کیا، اللہ نے اسی جگہ اسی طرح اس کو بھی جلا دیا۔ جیسے اس نے اپنے نوکر کو جلایا تھا، اپنے مزدور کو جلایا تھا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے کر کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اس لیے اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے ایک گزارش میں نے عرض کی، عفو و درگزر سے پیش آیا جائے، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، تواضع ہو، تکبر نہ کی جائے، اور نمبر 5 انہیں وقت پہ تنخواہ دی جائے۔ جب بھی وقت پورا ہو جائے تنخواہ ہو، زائد احسان بھی کیا جائے، تنخواہ سے ہٹ کر بھی ان کے ساتھ مالی معاونت کی جائے اور ان کی پریشانیوں مصیبتوں میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ جب ان چیزوں کی رعایت ہوتی ہے تو آپس میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو 8واں خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جو اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔